بتا اگر میں دل میں تیرے اضافی ہوں، نکال دے میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ دو مختلف اوزان برتے ہیں آپ نے، ان میں سے ایک وزن متروک ہے، غیر مستعمل ہے، اس پہ کئی مصرے آئے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اسے مستعمل بحر پہ لے آئیں جو دوسرے مصرے میں ہے، مفاعل فاعلات مفاعل فعل۔ یہ بحر ہے دوسرے مصرے کی، اور پہلے مصرے کی مفاعل فعلات، فاعلات کو فعلات کیا گیا ہے۔ تسکین اوسط بہت سی جگہوں پہ جائز ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ تسکین اوسط سے فعلات نہیں کر سکتے، یہ وزن متروک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا وزن متروک ہو جاتا ہے جو ردم میں خلل پیدا کرتا ہے، جس کا ردم آسان نہیں ہوتا، جس کا ردم اچھا نہیں ہوتا، جس کا آہنگ دل لبھانے والا نہیں ہوتا، اسے ترک کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وزن متروک ہے۔ اور دوسرے مصرے کا جو وزن ہے مفاعل فاعلات مفاعل فاعل، اسے آپ رکھ سکتے ہیں۔ جو مصرے آپ نے متروک وزن پہ لکھے ہیں انہیں بھی اس میں لے آئیں تاکہ ایک بحر میں سارا کلام ہو جائے۔ اضافی اور راضی کو آپ نے کافیے کیا ہے، اس میں ان کے آخر میں یہ مشترک ہے۔ ایسے کافیے عروض کی روح سے درست ہیں، لیکن زیادہ پرکشش نہیں ہوتے یہ کافیے جن کے آخر میں ایک حرف مشترک ہو اور وہ حرف بھی حرف علت ہو، ٹھیک ہے۔ تو جتنے زیادہ حروف مشترک ہوتے ہیں اتنے کافیوں میں کشش اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ اچھا آہنگ بناتے ہیں ہم آواز الفاظ جب دہرائے جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ کافیے عروض کی روح سے درست ہیں۔ ہوں آپ نے اس میں ردیف کیا ہے، بتا اگر میں دل میں تیرے اضافی ہوں۔ بتا آپ نے کہا، بتا جب آپ نے کہا تو اس کے جواب میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے عمل کا اظہار کریں۔ بتا اگر میں تیرے دل میں اضافی ہوں تو میں نکل جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر نکال دے نہیں کہنا چاہیے، اگر اسی نے نکالنا ہے تو پھر اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اسے بس اتنا کہیں کہ اگر میں تیرے دل میں اضافی ہوں تو مجھے نکال دے، میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں بتا، اگر وہ بتائے گا تو پھر آگے آپ کو عمل کرنا ہے، آپ کو خود بخود نکلنا ہے، پھر آپ کو یہ انتظار نہیں کرنا کہ اب تو مجھے نکال دے، اب تو نے مجھے بتا دیا کہ میں تیرے دل میں اضافی ہوں، اب تو مجھے نکال دے، میں تیرے فیصلے پہ راضی، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کے بعد پھر آپ کو خود اپنا عمل ظاہر کرنا ہے۔ اگر آپ کو بتا بولنا ہے تو پھر آپ اسے کہیں کہ بتا اگر میں اضافی ہوں تو میں نکل جاتا ہوں، پھر یوں مضمون ہوگا۔ اور اگر آپ اسی سے خود کو نکلوانا چاہتے ہیں تو پھر بتا نہیں، پھر اسے کہیں کہ اگر میں تیرے دل میں اضافی ہوں تو نکال دے، میں راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسے ہم بدل سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں واقعی دل میں تیرے اضافی ہوں، نکال دے میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ بتا بھی ہٹ جائے گا اور وزن کو پورا رکھنے کے لیے الفاظ بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر میں واقعی دل میں تیرے اضافی ہوں، یا تو دیکھ لے جو میں دل میں تیرے اضافی ہوں، شاید اس طرح اتنا اچھا نہ لگے، بہرحال اسے تھوڑا بہتر کرنا چاہیں تو اس طرح سے آپ کوشش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بتا کو نکالنا ہے اور باقی ایسے الفاظ لانے ہیں جو شعر کو خراب نہ کریں، شعر پہ بوجھ نہ بنے، بلکہ اس کے مضمون کو واضح کرنے میں مددگار ہوں۔ عشق فرض ہے مجھ پر کہ تجھ پہ فتویٰ دوں، میں عاشقوں کے طبقے کا ایک قاضی ہوں۔ دیکھیں جہاں بھی متروک وزن آئے گا وہ ردم کو خراب کرے گا۔ اس شعر کے دوسرے مصرے میں بھی متروک وزن کا استعمال ہوا ہے، مفاعل فاعلات مفاعل فعل۔ باقی شعر کیفیت سے خالی ہے۔ عشق فرض ہے مجھ پر کہ تجھ پہ فتویٰ دوں، عشق پہ کیا فتویٰ دینا چاہتے ہیں اور آپ پہ کیوں فتویٰ فرض ہو گیا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ کوئی قاضی اگر مقرر ہو گیا ہے تو اس پہ فتویٰ فرض ہو جائے، اس کے پیچھے کچھ عوامل ہوتے ہیں، کچھ روپذیر ہوا ہوتا ہے، کچھ غلط ہوا ہوتا ہے جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ قاضی بنتے ہی فتوے بازی شروع نہیں کر دی جاتی،
ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ایسی کیفیت نہیں ذکر کی گئی ہے جو انسان کے جو لطیف احساسات ہیں ان کو جھنجھوڑے یا ان کو تسکین پہنچ جائے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں یہ مضمون ناکافی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو عشق کے آپ کہتے کہ عشق کی زیادتیوں پہ اگر تو زیادتی کرے گا تو میں فتویٰ دوں گا، اگر تو کچھ غلط کرے گا میں فتویٰ دوں گا، کچھ اس طرح سے آ جاتی بات تو بھی کسی حد تک قابل قبول ہوتی. لیکن اس میں بالکل ہی اس کے پیچھے کوئی جو پس منظر ہوتا ہے فتوے کا اس کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس اتنا ہے کہ اے عشق مجھ پہ فرض ہو گیا ہے میں تجھ پہ فتویٰ دوں کیونکہ میں قاضی ہوں. ٹھیک ہے، یہ کافی نہیں ہوتا فتوے کے لیے. یا تو فتویٰ مانگا جاتا ہے اور قاضی یا مفتی جو ہے وہ اس پہ فتویٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر کچھ خلاف شرع ہوتا ہے تو قاضی پر فرض ہو جاتا ہے اس پہ فتویٰ دے. ٹھیک ہے، اور جو عاشقوں کے طبقے کا مفتی ہے ظاہر ہے اس کے نزدیک تو عشق ناجائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، عشق بذات خود ناجائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ مفتی ہی عاشقوں کے طبقے کا ہے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے تو فتویٰ نہیں ہوگا، پھر کس حوالے سے فتویٰ ہوگا؟ یہ چیزیں اس میں نہیں ہیں. اور ایک خواہ مخواہ کی بات ہے کہ بس میں قاضی ہوں تو مجھ پر فرض ہے میں تجھ پہ فتویٰ دوں. میری رائے میں یہ مضمون ناکافی ہے، اس پر نئے سرے سے آپ کو غور کرنا چاہیے.